عشرہ محرم الحرام کی 5ویں مجلس جس سے خطاب کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس موضوع کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے وہ علم امام ہے، اور کل تک کی گفتگو کو ہم نے اس نقطے پہ پہنچایا تھا کہ امام خاتم الرسل کے علاوہ باقی تمام انبیاء اور رسولوں سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے کل بھی تلاوت کی تھی، اور اسی آیت کی وضاحت کرتے کرتے وقت ختم ہو گیا تھا۔ آج پھر اسی آیت کو لیں گے اور کوشش کریں گے کہ روایات اہل بیت کے سائے تلے بھی اس دوسرے نقطے کو آج ختم کر دیں، چونکہ نکات کافی رہتے ہیں اور وقت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ عرض کیا تھا کہ ارشاد رب العزت ہے وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ، ہم نے کتاب کا وارث بنایا ہے کن لوگوں کو؟ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، جن کو ہم نے اپنے بندوں سے چن لیا۔ اب یہ کون طے کرے گا کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے جنہیں چنا ہے انہیں ہی کتاب کا وارث بنایا ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کے متعدد فرقے ہیں، یہ فرقہ کہے گا ہمارے راہبروں کو چنا ہے، دوسرے کہیں گے ہمارے راہبروں کو چنا ہے۔ تو یہ کون طے کرے گا؟ طے بھی وہ کرے گا کہ جو کتاب خدا کی طرح ہر طرح کی غلطی اور بھول چوک سے محفوظ ہوگا۔ اس لیے کہ جب آپ کسی کے شخص کے پاس جائیں گے جو خود غلطی کر سکتا ہے، جو بھول چوک کر سکتا ہے، تو وہ ہمارے لیے یہ طے نہیں کر سکتا ہے کہ کتاب اور کتاب کے اندر پوشیدہ علوم کے وارث کون ہیں۔ تو آئیے آپ کو سلسلہ امامت کی 7ویں کڑی امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں لے چلوں۔ امام فرماتے ہیں وَقَدْ أَوْرَثْنَا نَحْنُ هَذَا الْقُرْآنَ، ہم نے اس قرآن کو بطور میراث پایا۔ کون سا قرآن؟ 3 وصف امام نے اس قرآن کے بیان کیے ہیں۔ ان تینوں اوصاف کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ کو یہ بات بھی کلیئر ہو جائے گی کہ امام کا علم گزشتہ تمام انبیاء اور رسولوں سے افضل ہوتا ہے۔ قرآن کے 3 وصف جو خود قرآن کے اندر بھی موجود ہیں، قرآن کی آیات بھی اس کی ان اوصاف کی سپورٹ کرتی ہیں اور موجود ہیں قرآن کے اندر یہ چیزیں، لیکن میں چونکہ امام کا فرمان سنا رہا ہوں اس لیے وہ الفاظ پڑھوں گا جو روایت کے اندر موجود ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اس قرآن کے وارث ہیں۔ کون سا قرآن؟ الذی فیہ تسیر بہ الجبال، یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اگر آپ چاہیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ہاں، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں اس کی بدولت۔ قرآن مجید کی آیات جب آپ پڑھیں گے، ہم تو چونکہ قرآن مجید کو فقط پڑھتے ہیں نا بخشنے بخشوانے کے لیے، کبھی ہم نے قرآن مجید کو اس کے جو اعجاز کا اینگل ہے نا، اعجاز کا پہلو ہے، اس اعتبار سے ہم نے کبھی قرآن کو پڑھا نہیں ہے۔ وگرنہ اللہ
وگرنہ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں خود قرآن کی آیات بھی اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ قرآن کی آیات کو اگر آپ پہاڑوں پہ پڑھیں اور پہاڑ کو حکم دیں کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور ان آیات کی برکت سے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، قرآن میں یہ تاثیر ہے یا نہیں تاثیر ہے؟ تاثیر ہے، لیکن چونکہ ہم اس عقیدت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں۔ جو بھی ذکر آپ کو تعلیم دیا جائے، کوئی دعا تعلیم دی جائے، کوئی تعویذ آپ کو ملتا ہے، کوئی ذکر آپ کو ملتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے میں صاحب اولاد نہیں ہوں، میرے لیے دعا کریں، اس کو دعا لکھ کے دی جاتی ہے، اس کو خاک شفا دی جاتی ہے اور اس کو کوئی ذریعے سے مقدس چیز دی جاتی ہے، وہ اس کے اوپر پھر تجربات کرتا ہے۔ شاہ صاحب وہ کیا کرتا ہے؟ تجربات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ذرا میں اس کو آزماؤں کہ مولانا نے جو یہ ذکر دیا ہے، یہ جو خاک شفا دی ہے، اس کو استعمال کرنے سے بھلا شفا بھی ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تو اس چیز کو استعمال کر رہا ہے تجربے کے لیے، شفا کے لیے تو استعمال نہیں کر رہا ہے۔ یہ عقیدت ہونی چاہیے کہ یہ جو مجھے ذکر مل رہا ہے، اسی ذکر کے اندر میری بیماری کا علاج ہے۔ ہاں، اور اسی عقیدے سے اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو پھر آپ کے پڑھنے سے بھی کیا ہوگا؟ پہاڑ چلنا شروع کر دیں گے۔ ہاں، یہ سید رضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے ناج البلاغہ کو جمع کیا ہے، یقیناً نام سن رکھا ہوگا سید رضی نے۔ سید رضی کے ایک شاگرد ہیں جو ہمیشہ درس میں تاخیر سے آتے تھے، لیٹ آتے تھے درس میں۔ تو سید رضی نے ایک دن ان سے پوچھا کہ اے موصوف، تم ہمیشہ درس میں تاخیر سے کیوں آتے ہو؟ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا گھر جو ہے وہ نہر کی دوسری طرف ہے، میں صبح سویرے اٹھ کے نہر کے کنارے پہنچ جاتا ہوں، لیکن جب تک سواریاں کشتی میں نہیں بنتی اس وقت تک کشتی والا نہیں چلتا ہے، جب سواریاں پوری ہوتی ہیں تو تب ہم چلتے ہیں۔ جیسے آپ نے چکوال سے تلگنگ جانا ہو یا پنڈی جانا ہو تو جب تک ہائی ایس والے کی سواریاں پوری نہیں ہوگی وہ چلے گا، پیٹرول ویسے بھی بہت مہنگا ہے تو نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے کشتی والا بھی نہیں چلتا تھا جب تک سواریاں نہیں آتی، تو جب تک سواریاں نہیں بنتی تھیں میری مجبوری ہوتی تھی، میں کھڑا رہتا ہوں اور یوں میرا درس مجھ سے لیٹ ہو جاتا ہے یا درس نکل جاتا ہے۔ سید رضی نے کہا کاغذ قلم مجھے دو۔ سید رضی نے کاغذ قلم لے کے اس پہ ایک تحریر لکھی، اس کو بند کیا اور کہا اس کو اپنے پاس رکھ لو، کل صبح جب سویرے تم پانی کے کنارے پہنچنا تو اپنا قدم پانی کی سطح پہ رکھتے جانا، تم خود بخود چلتے جاؤ گے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اس نے لیا، کوئی اتنا زیادہ عقیدے والا بھی نہیں تھا، چیز لے کے یہ چلا گیا۔ تھوڑا سا ڈر بھی تھا کہ پتہ نہیں پانی میں قدم رکھوں گا، نہر گہری ہے، گر نہ جاؤں۔ بہرحال توکل کیا۔ دوسرے دن صبح جب پہنچا نہر کے کنارے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پہلا قدم پانی کی سطح پہ رکھا تھا کہ قدم نیچے نہ گیا، جم گیا اور چلنا شروع کر دیا۔ چلتے 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 ساری نہر کو عبور کر گیا، بڑا خوش تھا اور جا کے درس میں سب سے پہلے بیٹھ گیا۔ سید رضی نے پوچھا ہاں کیا معاملات ٹھیک ہیں؟ اوکے ہیں، میں اپنی جگہ صحیح پہنچ گیا ہوں وقت پہ، جو آپ نے مجھے ذکر دیا تھا، جو پرچی آپ نے مجھے دی تھی، اس نے اپنا کام کر دیا ہے۔ اب شیطان ہوتا ہے نا، وہ وسوسے ڈالتا ہے بعض اوقات۔ ایک دن اس طالب علم نے سوچا کہ کیوں نہ اس پرچی کو کھولوں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، چیک کرتا ہوں کہ کیا ہے اس پرچی کے اندر۔ کھولا
تو دیکھا کہ فقط لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. نہیں بولے آپ. فقط لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا فقط بسم اللہ کی اتنی برکت ہے کہ میں پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیا ہے، تو اگر کوئی بندہ سورہ بقرہ پڑھے تو وہ تو اڑے گا پھر. اس نے پرچی کو سائیڈ پہ لیا، دوسرے دن صبح گھر سے نکلا، سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی کہ آج تو میں جو ہی نہر کے کنارے پہنچوں گا تو میں تو پانی پہ چلنا تو دور کی بات، میں تو نہر اڑ کے عبور کر لوں گا. جو آیا پہلا قدم پانی کی سطح پہ رکھنا تھا کہ نیچے دھڑم گر گیا. گرنا تھا، لوگ آگے آئے، نکالا، کہا تو پاگل ہو گیا ہے، پانی کے اندر تو نے پاؤں رکھ دیا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ خودکشی کرنا چاہتا ہے؟ مرنا چاہتا ہے؟ انتظار کا جب کشتی کی سواریاں پوری ہوں گی تب جائیں گی. انہیں کیا پتا تھا یہ کون سے تجربات کر رہا ہے. یہ بات تجربے کی کر رہا ہوں. لیٹ ہو گیا پھر درس سے. سید رضی نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، آج پھر تو درس سے لیٹ ہو گیا ہے؟ کہا ہے سید بزرگوار آپ نے جو تحریر لکھی تھی میرے ذہن میں آیا کہ اس کو کھولوں کہ دیکھوں کہ کیا لکھا ہوا ہے. تو جب میں نے کھولا تو فقط بسم اللہ لکھی ہوئی تھی. میں نے کہا جب بسم اللہ اتنا اثر دکھا سکتی ہے تو قرآن کی باقی آیات کیا اثر دکھائیں گی. بس میں نے اس کاغذ کو سائیڈ پہ رکھ کے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی تھی کہ میں شاید اڑ کے عبور کر لوں گا. سید مسکرائے، سید بزرگوار نے سنا تو مسکرائے اور یہ جملہ کہا کہ میں نے جو بسم اللہ لکھی تھی وہ اس عقیدت اور ایمان کے ساتھ لکھی تھی کہ اس سے تیرے زمینی فاصلے ختم ہو جائیں گے. اس لیے میرے دوست بات ایمان کی ہے، بات عقیدت کی ہے کہ قرآن کی آیات کو بھی اگر آپ اس ایمان و عقیدت کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ بھی پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دیں گے. بس جملہ اہل ولا کی نظر کرنے لگا ہوں. جس طرح قرآن کی آیات پڑھنے سے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے، یا قرآن کی آیات پڑھنے سے پہاڑ سونے کا بن جاتا ہے، اسی طریقے سے امام معصوم کے حکم سے بھی دیوار سونا بن جاتی ہے، پہاڑ حرکت شروع کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے، توجہ کیجیے گا اس جملے کے اوپر، یہی وجہ ہے کہ جب ایک بندہ امیر المومنین کی خدمت میں آیا تھا اور اس نے کہا تھا مولا مومن میں اور امیر المومنین میں کیا فرق ہے، تو امیر المومنین نے یوں دیوار کی طرف رخ کیا اور کہا مومن اگر دیوار کی طرف انگلی کا اشارہ کرے اور اسے کہے کہ سونے کی بن جا تو وہ دیوار سونے کی بن جائے گی. ابھی امیر المومنین نے اشارہ کیا ہی تھا کہ دیوار سونے کی بن گئی. اس نے کہا مولا آپ نے اس دیوار کو حکم تو نہیں دیا ہے کہ سونے کی بن جا. مولا نے کہا یہی فرق ہے مومن میں اور امیر المومنین میں. مومن کو کہنے کی ضرورت پڑتی ہے، امیر المومنین کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. کیوں؟ وَمَا يَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. یہ مشیت خداوندی ہیں، یہ وہی کرتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے، یہ وہی سوچتے ہیں کہ جو اللہ سوچتا ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر یہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں. اچھا اب آپ کہیں گے کہ یہ اگر اللہ کی ایک اس مسئلے کو بھی ذرا علم کلام کا مسئلہ ہے، نعرے آپ نے لگا لی ہیں، اب بات سمجھنے والی ہے. ہر مجلس میں نعرے بھی ہوتی ہیں اور کچھ باتیں سمجھنے والی بھی ہوتی ہیں. اس لیے کہ میں ان لوگوں کے مخالف ہوں جو کہتے ہیں کہ سمجھنا نہیں ہے فقط بولنا ہے. نہیں، سمجھنا بھی ہے اور پھر بولنا ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں. اب علم کلام کا مسئلہ ڈسکس کرتا چلوں، یہ آ گیا کہ جب یہ وہی کرتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے
تو پھر یہ تو مجبور نہیں ہو گئے. توجہ ہے میری طرف یہ نہیں؟ یعنی معصوم مخلوق امام جب وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہوا یہ پھر وہی کریں گے جو اللہ چاہتا ہے. اپنی مرضی کے خلاف، اپنی مرضی یا اللہ کی مرضی کے خلاف تو یہ کوئی کام نہیں کر سکتے. گویا کسی کام میں ان کا اپنا ارادہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے یہ کرنا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، صدقات خیرات دینی ہے، تو اللہ یہ چاہتا ہے، لہٰذا انہوں نے بھی وہی کرنا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے. تو پھر اپنا ان کا ارادہ کہاں گیا ہے؟ یہ تو مجبور ہو گئے ہیں. تو یہ جو آپ اپنے اہل بیت کی صبح سے شام تک قصیدے پڑھتے ہیں کہ یہ معصوم ہیں، پھر ان کی عصمت تو ہم پڑھتے ہیں نا کہ عصمت ان کا فضل ہے، عصمت ان کی فضیلت ہے، عصمت ان کی منقبت ہے. منقبت تو تب ہوتی ہے، فضیلت تو تب ہوتی ہے جب انسان اپنے ارادے اور اختیار سے کوئی کام کرے. یہ تو وہی کرتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے. جب اللہ یہ چاہتا ہے تو یہ تو مجبور ہو گئے، انہوں نے وہی کرنا ہے جو اللہ چاہتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے؟ ایک سطر میں جواب دے کے آگے جا رہا ہوں کہ اللہ نے، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے یہ جواب لکھا ہے اپنی کتاب تفسیر نمونہ کے اندر، جو عربی میں بھی موجود ہے، فارسی میں موجود ہے، آپ کے پاس اردو زبان میں بھی وہ موجود ہے. آیت اللہ مکارم شیر لکھتے ہیں کہ اللہ نے ازل سے یہ ارادہ کیا ہوا ہے اور اللہ اپنے علم ازلی سے ان کی خلقت سے پہلے یہ بات جانتا ہے کہ جب یہ دنیا میں آئیں گے تو اپنے ارادے اور اختیار سے کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو میری مرضی کے خلاف ہوگا. کام یہ بعد میں کریں گے، اللہ کا علم پہلے ہے. توجہ میری طرف ہے یا نہیں؟ اللہ علم ازلی سے پہلے یہ جانتا ہے کہ یہ جب دنیا میں آئیں گے تو کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو میری رضا اور میری مرضی کے مخالف ہوگا. کام بعد میں ہے، اللہ کا علم ازلی پہلے سے ہے. اللہ نے جب علم ازلی سے دیکھا کہ یہ کائنات میں آ کے اپنی مرضی کا کوئی کام نہیں کریں گے، میری ہی مشیت ہوں گے، میری ہی رضا ہوں گے، پس کام بعد میں، علم پہلے ہے. اللہ نے اسی وقت اپنا یہ ارادہ کر لیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. میں اعلان اب سے کر رہا ہوں یہ معصوم ہے. پس پلٹ آتے ہیں امام موسیٰ کاظم کی اس روایت کی طرف جس میں امام قرآن کے اوصاف بیان کر رہے ہیں. فرمایا یہ قرآن وہ ہے جس کے اندر وہ علوم ہے کہ اگر آپ پہاڑوں کے اوپر پڑیں تو پہاڑ کیا کریں گے؟ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. یہ پہلا وصف. دوسرا وصف تقطع بہ البلدان. قرآن وہ ہے کہ جس کی آیات کو پڑھ کے آپ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کلومیٹرز کا فاصلہ پلک جھپکتے میں طے کر سکتے ہیں. ہاں، قرآن کی آیت پڑھی ادھر آپ نے اور اگلے ہی لمحے آپ کہاں پہنچ گئے؟ نجف اشرف پہنچ گئے، امیر المومنین کی بارگاہ میں پہنچ گئے ایک ہی لمحے میں. اس کو کہا جاتا ہے طی الارض، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ کے درمیان جو فاصلے ہیں قرآن کی برکت سے وہ فاصلے سمٹ جاتے ہیں، وہ فاصلے سکڑ جاتے ہیں. ایک لمحے میں بندہ امام بارگاہ مہاجرین چکوال میں ہوتا ہے، اگلے ہی لمحے میں وہ نجف و کربلا ہوتا ہے. اس کو طی الارض کہتے ہیں. یہی وجہ ہے قرآن کے سب سے بڑے عالم علی ابن ابی طالب نے جنازہ مدائن میں سلمان کا پڑھا تھا، علی مدینہ میں تھے، نماز ظہر ادا کی تھی، اگلے ہی لمحے میں مدائن پہنچ گئے تھے. یہ
कैसे किया था? हाँ, अमीर उल-मोमिनीन के पास कोई हेलीकॉप्टर था? नहीं, इसको बोलते हैं तय्युल अर्ज़, कि जिस कुरान के ज़रिए अमीर उल-मोमिनीन ने कुरान की आयत के साथ किया था, कुरान की आयत के ऊपर ईमान था, इसलिए कि अली का कुरान पढ़ना वैसे नहीं है जैसे मैं और आप पढ़ते हैं। अमीर उल-मोमिनीन के तो जिस्म के ऊपर सारे का सारा कुरान था, उनका सारे का सारा वजूद गोया चलता फिरता कुरान था। ये वो दो बातें। तो दूसरा वصف कुरान का क्या है कि तुक़्तअ बिही, ये नहीं कि ये काम फ़कत मासूम ही कर सकते हैं कि तय्युल अर्ज़ जो है करोड़ों हज़ारों लाखों किलोमीटर का फासला आनन फ़नन तय करना ये मासूम कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये आप हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि इसके लिए पहले अपने नफ्स को इतना आमादा करना पड़ता है, अपने नफ्स की तरबियत करनी पड़ती है, अपने नफ्स की ख्वाहिशात को मारना पड़ता है, उधर चलना पड़ता है जहाँ चलने का अली ने हुक्म दिया है। अमीरुल मोमिनीन के वगरना गैर मासूम ने भी ऐसे बहुत से कारनामे अंजाम दिए हैं, अगर आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो गए आप। अम्मार इब्न यासिर का नाम सुना है या नहीं? अम्मार इब्न यासिर को अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन की वसातत से इल्म बलाया और इल्म मनाया दिया था। इल्म मनाया क्या होता है? इल्म मनाया ये होता है कि फलां बंदे को कब मौत आएगी, ये अम्मार भी जानता था। अमीरुल मोमिनीन तो बड़ी दूर की बात है। अमीरुल मोमिनीन ने अम्मार को ये तालीम दिया था कि फलां बंदे को कब मौत आएगी। कूफा का बाजार है, हबीब इब्न मज़ाहिर और अम्मार इब्न यासिर दोनों खड़े हैं, और अम्मार कह रहे हैं हबीब को, हबीब मैं देख रहा हूँ कि तू अपनी कुदरत से फर्जंद रसूल की नुसरत करते हुए करबला के मैदान में मारा जाएगा, और तेरा सर एक सवारी के गर्दन पे लटका के कूफा लाया जाएगा। हबीब को बताया, और ऐसा ही हुआ। हबीब को बताया, हबीब ने कहा अम्मार मैं देख रहा हूँ कि तुझे अली की मोहब्बत के जुर्म में सूली पे लटकाया जाएगा, तेरे बाजुओं को भी काटा जाएगा, तेरी टांगों को भी काटा जाएगा, तेरी जुबान को भी काटा जाएगा। जुर्म क्या होगा? अली की मोहब्बत। हाँ, दोनों ने एक दूसरे को जब खबरें दी ना, तो कूफा में खड़े बाजार में लोगों ने कहा ये दोनों पागल है, ये कैसी बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को मौत की खबर दे रहा है, दूसरा मौत की। ये भी बातें कर रहे थे कि इधर से एक और सहाबी रुशैद हिजरी आ गए। रुशैद हिजरी का भी मज़ार इराक में है, जाया करें। ये जो असहाब है ना, इनकी भी ज़ियारत पे जाया करें। वहाँ जो उल्टे सीधे मज़ार बने हुए हैं ना, उन पे जाने के बजाय इन असहाब पे जाया करें। रुशैद हिजरी जब आए, रुशैद हिजरी ने सुना कि आप क्या कह रहे हैं। हबीब ने खबर दी अम्मार को मौत की, अम्मार ने खबर दी हबीब को मौत की। कहा अम्मार एक बात आपसे रह गई है, वो मैं बताता चलूँ। वो शख्स जो हबीब का सर लाएगा ना सवारी पे बांध के, गले पे लटका के, उसे इब्न ज़ियाद 100 दीनार इनाम भी देगा। लोगों ने कहा दो पागल थे, तीसरा एक और आ गया। हाँ, ये रुशैद हिजरी, मैंने असल में रुशैद हिजरी की बात सुनानी है आपको। ये जो रुशैद हिजरी था ना, ये रुशैद हिजरी अमीरुल मोमिनीन से इसने एक ऐसा इल्म लिया हुआ था कि अगर ये दुश्मनों में चलता तो दुश्मन इसे देख नहीं सकते थे कि रुशैद हिजरी चल रहा है। रुशैद हिजरी को तवज्जो कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ। शायद आपने इससे पहले ये रुशैद हिजरी के मुताल्लिक गुफ्तगू न सुनी हो। इन असहाब का तज़किरा होना चाहिए, और जब भी कोई मुनासबत आती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि अली मौला के असहाब का तज़किरा किया जाए, ये बताने के लिए कि अली के शिया ऐसे होते हैं। रुशैद हिजरी के वारंट जारी हो गए इब्न ज़ियाद की तरफ से कि इसको पकड़ के गिरफ्तार कर दो जहाँ भी मिले। हज्जाज इब्न यूसुफ की तरफ से कि इसको कत्ल कर दो जहाँ भी मिले।
رشید حجری کے. رشید حجری کا ایک رشتہ دار تھا، اس کے گھر میں ابن حجاج کے کچھ خاص افراد بیٹھے تھے، وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے تھے، اور رشید اس کے گھر میں آ گیا. اس نے دیکھا کہ یہ اب مجھے مروائے گا، میرے گھر میں آ گیا، اس کے وارنٹ جاری ہوئی ہیں گرفتاری کے، اور یہ حاکم وقت کے لوگ میرے گھر بیٹھے ہیں، یہ تو جا کے جاسوسی کر دیں گے اور مجھے پکڑ لیا جائے گا، اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، مجھے پتہ نہیں کیا سزا ملے گی. یہ جو ہی گھر میں داخل ہوا نا تو اس نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، تمہارے وارنٹ گرفتاری جاری ہیں، یہ لوگ حاکم وقت کے بیٹھے ہیں، تو میرے گھر میں کیوں آیا ہے، فوراً چلا جا. رشید مسکرائے، کہا ڈر نہیں، غم نہ کر، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہے. چل رہا ہے ان کے سامنے سینڈ میں. اس نے کہا کیسے، میں جو دیکھ رہا ہوں انہوں نے بھی تو دیکھا ہوگا. کہا نہیں، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہے، جا کے ان سے پوچھ لے. یہ جا کے رشید کمرے میں بیٹھ گیا، یہ خرامہ چلتے ہوئے ان کے پاس گیا. انہوں نے کہا، ان سے کہا تم نے میرے گھر میں ابھی کسی کو آتے ہوئے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا. ہاں، لیکن اسے پھر بھی ڈاؤٹ رہا کہ شاید یہ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں اور جا کے جاسوسی کر دیں گے. یہ فوراً اٹھے اور چلے گئے. یہ رشید کے پاس اندر آ گیا، اسے سمجھایا کہ تو نے ایسا کیوں کیے، کیوں آیا ہے، میری جان کو خطرہ ہوگا، تجھے بھی خطرہ ہوگا. تو اس نے باندھ دیا، کرسی کے اوپر رسیوں سے باندھ دیا اور کہا میں جب تک حاکم وقت کے دربار سے ہو کے نہیں آتا وہاں سے میں چیک کروں گا کہ ان لوگوں نے جاسوسی تو نہیں کی ہے، جا کے چیک کروں گا. اگر خبر پہنچی ہوئی تو پھر تو مجھے مروائے گا، اور اگر خبر نہ پہنچی ہوئی تو پھر آ کے میں آپ کو کھول دوں گا، اور اگر خبر پہنچی ہوئی تو میں کہوں گا کہ بھائی بندہ آپ کا موجود ہے، جا کے اس کو گرفتار کر لو. اس نے کہا باہر سے تالا لگا کے مجھے رسی سے باندھ کر کے چلے جاؤ. یہ چلا گیا. یہ جب پہنچا نا حاکم وقت کے دربار میں بیٹھا تھا، اس کو پتہ چل گیا کہ یہاں ابھی ایسی کوئی خبر نہیں پہنچی ہے. ابھی بیٹھا تھا دربار میں، بات چات ہو رہی تھی، دیکھا کہ رشید سامنے آ رہا ہے. رشید دربار میں آ گیا، کہا یہ اب یہاں آ گیا، یہ پھر مجھے مروائے گا. رشید آ کے چلتے وہاں نہیں بیٹھا جہاں پہ وزیر بیٹھے تھے، مشیر بیٹھے تھے، خاص افراد بیٹھے تھے، سب کو چھوڑ کے آ کے وہاں بیٹھا جہاں بادشاہ سلامت بیٹھے تھے. اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا، باتیں وغیرہ کرتا رہا، تھوڑی دیر تک باتیں کی، پھر چلا گیا. یہی جو اس کا شاگرد رشتہ دار تھا، یہ اس نے حجاج سے پوچھا کہ بتاؤ یہ بندہ کون تھا؟ کہا یہ کوئی شام سے میرا دوست ہے جو کبھی کبھار میرے پاس آتا ہے، گپ شپ لگاتا ہے، چلا جاتا ہے. جب واپس اس کو تسلی ہو گئی، جب واپس گھر پہنچا نا، دروازہ کھولا، دیکھا جیسے رشید ہجری کو باندھ کے کرسی پہ آیا تھا ویسے بندھا ہوا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے علوم آئے ہیں؟ یہ امیر المومنین کی شاگردگی کا اثر ہے. بس علی کا ہر شیعہ ایسے بن سکتا ہے بشرط یہ کہ علی کی مانے تو. ایسے نہیں ہے کہ فقط رشید بھی تو غیر معصوم تھا نا. یہ مت کہے کہ میں نہیں بن سکتا. رشید کے کوئی 10 کان نہیں تھے، رشید کی کوئی 10 آنکھیں نہیں تھی، رشید کی جو ذہنی کیپیسٹی تھی کوئی یوں نہیں تھی کہ وہ آپ سے زیادہ بلند ہے. نہیں، تم بھی ایسے بن سکتا ہے، میں بھی ایسے بن سکتا ہوں، بشرط یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو علی مولا کی تعلیمات کے مطابق یوں ڈھالنا ہے کہ علی کے علوم پھر ہماری طرف منتقل ہو جائیں گے، پھر ہم بھی لوگوں کو بتا سکتے ہیں تجھے کہاں موت آئے گی، تیرا جائے دفن کیا ہوگی. صلوات بھیجنے محمد و اہل بیت. بس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. 2 وصف بیان کی ہیں قرآن کے. پہلا وصف کیا ہے؟ اس قرآن کی برکت سے پہاڑ چلتے ہیں. دوسرا وصف کیا ہے؟ اس قرآن کی برکت سے فاصلے سمٹ جاتے ہیں جسے طی الارض کہا جاتا ہے. اور تیسری بات، تحیا بہ الموتا، اس قرآن کی برکت سے مردے زندہ ہوتے ہیں. احسنتم. ہاں،
شاہ صاحب نے فرمان سنایا، میں یہی سنانے والا تھا، لیکن میں آپ کو اس کے ساتھ ایک اضافی چیز بھی سناؤں گا کہ اگر آپ مردے پہ، یہ میں امام معصوم کی بات نہیں کر رہا کہ وہ اگر پڑھیں تو نہیں، آپ کی اور میری، امام معصوم کو تو 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نا، وہ تو اللہ کی قدرت کاملہ سے، اللہ کے اذن اور اللہ کی اجازت سے ہی کم بے اذن اللہ کہہ کے مردے کو زندہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ لمبی چوڑی جو دوڑ ہے 70 مرتبہ پڑھنے والی، یہ انہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ایک اشارے سے مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، یہ تو ہمارے لیے ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مر جائے اور مرنے کے بعد تو اس پہ 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ، مردہ زندہ ہو جائے گا۔ ہاں، آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے۔ یہ آپ کے چکوال کا واقعہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، شاید آپ لوگوں کے علم میں ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک علاقہ ہے ادھر شاہپور ہے نا جی، شاہپور میں ہمارے ایک بزرگ رہتے تھے، خدا غری کے رحمت کرے، فوت ہو گئے، سید غلام شبیر کاظمی صاحب، بڑے ہی دیندار بندے تھے، خدا غری کے رحمت کرے، فوت ہو گئے۔ انہوں نے مجھے خود یہ واقعہ بتایا ہے۔ ایک دفعہ میں ماہ مبارک رمضان میں ان کے گاؤں میں تھا، ماہ مبارک رمضان میں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے ایک بزرگ تھے ان کے کاظمی سادات سے، ان کی فیملی سے کوئی بندہ فوت ہو گیا، بڑا دیندار تھا، بڑا نیک تھا، بڑا صدمہ ہوا اس علاقے کے لوگوں کو۔ ابھی غسل و کفن دیا تو ایک سید جلیل القادر نے، جو ان کے شاہپور کا تھا، بڑا نیک تھا، دیندار تھا، متقی تھا، پارسا تھا، اس نے اس میت کے اوپر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، مردہ زندہ ہو گیا۔ یہ شاہپور کی بات بتا رہا ہوں میں، شاہپور سید۔ تو یہ قرآن مجید، اس کے اندر آثار موجود ہیں میرے دوستو، میرے بھائیوں، بزرگوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کو ویسے پڑھیں جیسے اہل بیت نے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ فقط اس کو رٹا لگا کہ میں نے ایک سپارہ آج ختم کرنا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں تو ختم کر، کوئی ضروری نہیں ہے کہ تو روزانہ ایک سپارہ پڑھ۔ مولا فرماتے ہیں جو بندہ سونے سے پہلے 10 آیات سمجھ کے قرآن مجید کی سوئے گا، لم یکتب من الغافلین، وہ بندہ غافلوں میں سے شمار نہیں ہوگا۔ ہاں جی، پریشان ہو گئے ہیں؟ جو پریشان نہیں ہو وہ ذرا بلند آواز سے صلوات دیں۔ بس یہاں گفتگو کو خلاصہ کر کے، گفتگو کو میں مصیبت کی طرف آ رہا ہوں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام، توجہ کیجئے گا، دلیل کا خلاصہ، کس چیز کی دلیل؟ کہ ائمہ کا علم تمام انبیاء سے افضل ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے قرآن کے 3 وصف بیان کیے ہیں کہ اہل بیت ہیں قرآن کے وارث۔ کس قرآن کے؟ جس کو پڑھنے سے پہاڑ چلتے ہیں، جس کو پڑھنے سے مردہ زندہ ہوتے ہیں، جس کو پڑھنے سے مسافتیں طے ہوتی ہیں۔ بس وہ قرآن جس کے یہ اوصاف ہیں، اس کا وارث ہے امام۔ تو پتہ چلا کہ جب ایسے قرآن کا وہ وارث ہے جس کے پڑھنے سے یہ اثرات نمودار ہوتے ہیں، تو ایسا علم نہ کسی گزشتہ نبی کے پاس تھا، نہ کسی وسیع کے پاس تھا، نہ کسی رسول کے پاس تھا، جیسا کتاب کا علم ان کے پاس ہے۔ کیونکہ یہ آپ کا اور میرا ایمان ہے کہ کتاب خدا جو قرآن مجید ہے، اس میں تورات کا بھی علم ہے، زبور کا بھی علم ہے، انجیل کا بھی علم ہے، اور وہ جو ان 3 کتابوں میں نہیں ہے اس کا بھی علم ہے۔ تو بس جو کتاب خدا کا عالم ہوگا وہ تینوں کتابوں کا عالم ہوگا، لیکن جو تینوں کتابوں کا عالم ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ کتاب خدا کا بھی عالم ہو۔ تو بس یہاں کی گفتگو سے یہ ثابت ہوا کہ چونکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام قرآن کے وارث ہیں، تو ان کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ گزشتہ انبیاء کے علم سے، گزشتہ رسولوں کے علم سے سب سے زیادہ ان کا علم ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و اہل بیت محمد۔
رشید ہجری جب آپ نجف کی زیارت کے لیے جاتے ہیں نا تو ہلہ کے مزارات میں سے یہ شمار ہوتا ہے. ہلہ کے مزار میں جب آپ جائیں تو وہاں پہ رشید ہجری کا آپ کو مزار ملے گا. جی نہیں ہلہ کے مزار میں آتا ہے لیکن کوفہ سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے. کوفہ اور ہلہ کے درمیان میں ہے. جی صلوات بھیج دی محمد اسی قرآن کو بچانے کے لیے غریب کربلا نے مدینہ چھوڑا تھا. جس کے وہ وارث تھے نا اسی کی تعلیمات کو بچانے کے لیے سید الشہداء 28 رجب کو مدینہ چھوڑ کے مکہ آئے تھے. اور جب مکہ پہنچے نا تو 12,000 کے لگ بھگ اہل کوفہ کے خطوط سید الشہداء کی خدمت میں پہنچے. ہر خط کا متن یہی تھا: اے سید الشہداء، اے حسین ابن علی، جلدی کیجئے، ہمارے پاس آپ کے علاوہ کوئی امام نہیں ہے. امام علیہ السلام نے 12,000 خطوں کا ایک جواب دیا. خط اٹھایا، کاغذ اٹھایا، امام علیہ السلام نے خط لکھا: من الحسین ابن علی، حسین ابن علی کی طرف سے اہل کوفہ کے نام. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. انی بعثت الیکم ابن عمی وثقتی من اہل بیتی، اے اہل کوفہ میں نے تمہارے خطوط کا بغور مطالعہ کیا ہے اور حالات کو جاننے کے لیے میں اپنے چچا زاد اور اپنے اہل بیت کے قابل اعتماد شخص مسلم ابن عقیل کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں. آج سفیر حسین کے چند جملے کہیں گے. مسلم کو میں بھیج رہا ہوں. جناب مسلم ابن عقیل نے بند خط لیا، آنکھوں سے لگایا اور چل پڑے کوفہ کی طرف. اب یہاں پہ ایک تاریخی کریکشن میں کرتا چلوں. لمبا چوڑا مصائب پڑھتے ہیں یہاں پہ کہ جناب مسلم اپنے شہزادوں کو لے کے گئے تھے. غلط ہے، شہزادوں کو ساتھ لے کے نہیں گئے تھے. جناب مسلم کے ساتھ اور کچھ بندے تھے، قیس بن مسہر سیداوی تھے اور کچھ بوند افراد تھے. شہزادے تاریخی معتبر تاریخ جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اتھینٹک کتابوں سے کہ شہزادے جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ موجود نہیں تھے. جناب مسلم ابن امام حسین کے ساتھ تھے. جناب مسلم نے خط لیا، آنکھوں سے لگایا، اپنے چچا زاد اپنے آقا کو الوداع کیا. روتی آنکھوں سے الوداع کر کے جناب مسلم آ گئے کوفہ میں. کوفہ میں جب پہنچے امام کا پیغام پہنچایا. پہلے ہی دن 8,000 لوگوں نے جناب مسلم کے اوپر ہاتھ پہ بیعت کر لی. حالات کو جب جناب مسلم نے دیکھا کہ سازگار ہیں فوراً خط لکھ دیا. دوسرے دن 18,000 لوگوں نے بیعت کی. خط لکھ دیا: اے حسین ابن علی، اے میرے آقا، کوفہ کے حالات آپ کے لیے ظاہری طور پہ سازگار ہے، آپ جلدی کیجئے اور کوفہ آ جائیے. امام علیہ السلام کو جب یہ خط موصول ہوا، امام علیہ السلام نے فریضہ حج کو عمرے میں بدل کے، یہ بھی غلط ہے کہ بندے ہوئے احرام کھول کے چل پڑے. بانی شریعت کا نواسہ یوں احرام کھول کے نہیں چلتا ہے. یوں آپ کے لیے اور میں ایک عام شریعت کا جاننے والا بندہ جو ہے وہ جب احرام آپ باندھ لیتے ہیں تو پھر اس کے نکلنے کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے اس احرام سے. یوں احرام کو اس چیز کا نام نہیں ہے کہ 2 چادریں آپ نے پہنی اس کو اتار کے اپنے شلوار قمیض پہن کے جو ہے وہ نکل پڑے. صحیح یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے حج کے احرام کو عمرہ کے احرام میں تبدیل کیا تھا. امام علیہ السلام نے حج کو عمرے میں، عمرہ مفردہ میں تبدیل کر کے امام علیہ السلام آئے، چل پڑے کوفہ کی طرف. اپنی بہنوں کو بھی لے کے چل پڑے، اپنی بیٹیوں کو بھی لے کے چل پڑے. عزاداران مظلوم کربلا، ادھر کوفہ کے حالات یکدم بدلے. ابن زیاد نے کوفہ کا کنٹرول سنبھالا، لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا، پیسے دیے، لالچ دیے، منصب دیا، ضمیر فروشی
کا بازار گرم ہوا۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک وقت تھا جب مسلم کے ساتھ 18,000 تھے، لیکن جب نماز عشاء پڑھ کے پیچھے جناب مسلم نے دیکھا نا، تاریخ کہتی ہے 25 افراد مسلم کے ساتھ تھے۔ اجرکم اللہ، قریب لے کے آ گئے ہوں مصیبت پہ۔ 25 افراد مسلم کے ساتھ تھے۔ ان 25 افراد کو لے کے مسلم جب مسجد کوفہ کے مین دروازے پہ پہنچے نا، جب مڑ کے دیکھا، اب مسلم کی حالت یہ تھی، کوئی جناب مسلم کو رستہ بتانے والا نہیں تھا۔ یہ گلی کدھر جاتی ہے، یہ کوچہ کدھر جاتا ہے، یہ چوک کہاں جاتا ہے، جناب مسلم کو رستہ بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ گلیوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں، پھرتے 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 ایک دروازے پہ پہنچے جہاں پہ ایک مزدور طوعہ نامی مومنہ مزدور کھڑی تھی، دروازے پہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، مسلم آئے، دروازے کے اوپر کھڑے ہوئے، کہا اے امت اللہ، اے کنیز خدا، کیا مجھے پانی مل سکتا ہے؟ اجرکم اللہ، کربلا والوں نے اگر مانگا ہے تو فقط پانی مانگا ہے، پانی کے علاوہ کچھ نہیں مانگا۔ عزاداران مظلوم کربلا تو اندر گئی، پانی کا جام لے کے آئی، مسلم نے اپنی زندگی کا آخری پانی نوش کیا، پانی پیا، اور یوں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ کے سارے دن کے تھکے ہارے مسلم نے جب دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی نا، تو اندر جام رکھ کے جب واپس پلٹی، کہا اے جوان، حالات بڑے خراب ہیں، تو میرے دروازے پہ بیٹھ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، اپنے گھر کو چلا جا۔ وہ گھر کا نام آنا تھا۔ جناب مسلم نے کہا اے مومنہ، جس کا اس شہر میں کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ او میں پردیسی مسافر ہوں، مسافر کا نام آنا تھا۔ توآ نے کہا کون ہے تو؟ کہا میں مدینہ سے ہوں، مدینہ کا نام آنا تھا۔ توآ نے کہا جلدی کر، دیر نہ کر، بتا تو کون ہے؟ کہا میں سفیر حسین مسلم ہوں، او میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ اجرکم اللہ، عزاداران مظلوم کربلا تو بڑے عزت و احترام کے ساتھ اندر لے کے آئی، کھانا لے کے آئی، لیکن مسلم نے تناول نہ کیا، مصلی عبادت بچھایا، ساری رات عبادت کرتے رہے۔ صبح کی نماز کا وقت ہوا نا، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز مسلم کے کانوں پہ پڑی۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد جناب مسلم نے جب نکلنے کی تیاری کی نا کہ اب ان ظالموں سے لڑوں گا، جتنی میری طاقت ہے میں لڑوں گا، نکلنے کے ارادے سے دروازے کے قریب آئے تو آگے بڑھی، کہا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ آپ اندر ہی رہے، باہر نہ نکلیے۔ مسلم نے کہا تو نہیں جانتی ہمارا دشمن بڑا بے غیرت ہے، وہ گھر کے اندر آ جائے گا، تیری چادر و عزت کو پامال کر دے گا، میں کہوں گا مسلم تیری غیرت پہ کروڑوں سلام، تو ایک توآ نامی خاتون کے متعلق یہ برداشت نہیں کر سکتا کوئی اس کے گھر میں داخل ہو۔ کاش تو شام غریباں کو ہوتا، او تو دیکھتا 40 گھوڑا سوار ہاتھوں میں مشعلے لیے ہوئے علی و بطول کی بیٹیوں کے خیموں میں داخل ہوئے۔ ہائے مسلم تو اس وقت کیا؟ اجرکم اللہ، عزاداران مظلوم کربلا، سنتی بھی آؤ، غریبوں کو پرسہ دیتے آؤ۔ اللہ جانے اگلے سال کون ہوگا جناب مسلم کو پرسہ دینے کے لیے آئے۔ بڑی جنگ کی ہے جناب مسلم نے، بڑی جنگ کی جناب مسلم نے، بے پناہ کا دشمنوں کو قتل کیا، دھوکے سے گرفتار کر کے جب جناب مسلم کو لے کے جا رہے تھے نا، جناب مسلم کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ میں نے خود روایت میں پڑھا ہے، جب آنکھوں سے آنسو نکلے نا، ایک کمینے نے تانا دیا، کہا مسلم جو ایسے کام کرتے ہیں وہ روتے نہیں ہیں، تو رو کیوں رہا ہے؟ موت سے ڈر گیا ہے؟ مسلم نے کمینے میں اپنے لیے تھوڑا رو رہا ہوں، اور میں تو اس غریب کے لیے رو رہا ہوں جس کو میں نے خط لکھ دیا ہے، اور وہ بہنوں کے ساتھ آ رہا ہے، اور وہ بیٹیوں کے ساتھ آ رہا ہے، اور میں
میں کیسے اسے بتاؤں؟ حسین آقا واپس چلے جاؤ، اب کوفہ تیرا نہیں رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو لے کے آگئے جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ، نماز کا عاشق گھرانہ۔ عزادارو 2 رکعت نماز کی اجازت چاہی، سر جھکا، ظلم کی تلوار چلی، جناب مسلم کا سر تن سے جدا ہوا۔ عزادارو اب ماجرا کیا ہے؟ اگلا جملہ بڑا ہی مصائب والا ہے۔ کاش سر کاٹنے پہ اکتفا کرتے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ ہانی اور مسلم کے پاؤں میں رسیاں ڈالی گئیں، مسلم اور ہانی کی لاش کو کوفہ کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ ہائے مسلم تیری غربت، او تو کربلا کا پہلا شہید ہے۔ اجرکم اللہ، یہ ہے نا، اجرکم اللہ، یہ ہے منظر کوفہ کا۔ ایک وہ منظر بنا جہاں پہ سید الشہداء موجود تھے۔ جب سید الشہداء کو مسلم کی شہادت کی خبر ہوئی نا، تو جناب امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ خیمے میں آئے، 5 سالہ جناب مسلم کی بچی عاتقہ کو بلایا، کہا بہن زینب عاتقہ کو بلاؤ۔ عاتقہ قریب آئی، عاتقہ کو اپنے زانوں پہ بٹھایا، سر پہ دست شفقت پھیرا، رخسار چومے، کہا عاتقہ سمجھ گئی، کہا مامو جان شفقت تو آپ ہمیشہ ہی کرتے ہیں، آج شفقت کا انداز نرالا ہے، آج انداز محبت مختلف ہے۔ مامو جان میرے بابا کی خیر تو ہے، انا للہ، عاتقہ آج سے میں تیرا بابا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ چھوٹی اولاد والوں جن کی 4 یا 5 سال کی بچیاں ہیں، وہ یہ جملہ سمجھیں گے۔ عاتقہ کو بٹھایا ہوا ہے نا اپنی گود میں، بہن زینب کو کہا بہن زینب فلاں منزل پہ میں نے اپنی سکینہ کے لیے در خریدے تھے، وہ در لے کے آؤ، میں عاتقہ کو در پہنانا چاہتا ہوں۔ عزادارو در آئے، عاتقہ نے در پہنے۔ اب اس سارے منظر کو کونے میں کھڑی 4 سالہ سکینہ دیکھ رہی ہے، دل میں یہ منظر بنا رہی ہے، جس کا بابا مارا جائے اسے در پہنائے جاتے ہیں۔ عشر عاشور کا وقت تھا، عزادارو یہی سوچ کے مقتل کی طرف آئی، وہ کوئی ایسا اجر رسالت ملا، وہ سکینہ زمین پہ بیٹھی، کانوں سے خون جاری ہوا۔ اجرکم اللہ، کانوں سے خون جاری ہوا، اجر رسالت ملا۔ ہائے سکینہ تیری اپنی غربت ختم کر دی میں نے مسلم کی شہادت۔ ایک آخری جملہ اور اللہ جانے اگلے سال کون مسلم کے اوپر روئے گا۔ یہ جملہ پڑھنے سے پہلے جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو، یقیناً آپ کی حاجتیں ہیں، دل میں جو بھی حاجت ہے اس کو لے کے جناب مسلم باب الحوائج ہیں، جناب مسلم کے واسطے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ اگلا جملہ تو نے ہاتھ اٹھا کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے تو نے رونا ہے اور اپنی حاجت کو دل میں لے کے رونا ہے۔ عزادارو مسلم کی شہادت کے ٹھیک 1 ماہ بعد جب کاروان حسینی ابن زیاد کے دربار میں پہنچا نا، سید سجاد کی حالت یہ ہے، سید سجاد کی حالت یہ ہے، ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں، توقوں میں جکڑے ہوئے ہیں، نگاہ جھکی ہوئی ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا یہ جوان کون ہے؟ کہا یہ جوان حسین کا بیٹا ہے، حسین کا بیٹا ہے جوان، زجاد کربلا ہے، یہ قیدی ہے، یہ بیمار ہے۔ کہا یہ کیسا ہاشمی جوان ہے جس کا سر جھکا ہوا ہے؟ ٹھیک 1 مہینہ پہلے میرے اسی دربار میں ایک ہاشمی آیا تھا جس کا سر جوٹا ہوا تھا، وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا تھا، اس کا نام مسلم تھا، مجھ پہ سلام بھی کرنا اس کے گوارا نہیں کیا تھا۔ تو کیسا ہاشمی ہے، تیرا سر جھکا ہوا ہے۔ سید سجاد کا گریہ بڑھا اور کہا کمینے حیا کر، اس ہاشمی کے ساتھ ننگے سر پھپھیاں نہیں تھی، ذرا دیکھ
میرے ساتھ پھوپھی زینب ہے، وہ میرے ساتھ ننگے سر بہنیں ہیں۔